بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم 8601 کا یونٹ نمبر 5 ایکٹیویٹی میتھڈ سٹارٹ کریں گے. آج کے ہمارے لیکچر کے کانٹینٹس ہیں. فرسٹ آف آل ہم انٹروڈکشن دیکھیں گے, پھر نیچر, میننگ اینڈ نیڈ آف ایکٹیویٹی میتھڈ, پھر ہم بات کریں گے انڈیویجول پروجیکٹس, گروپ پروجیکٹس اور ریسرچ پروجیکٹس پر. ایکچولی انڈیویجول پروجیکٹس, گروپ پروجیکٹس اور ریسرچ پروجیکٹس یہ تینوں ایکٹیویٹی میتھڈ میں فال کرتے ہیں. انٹروڈکشن دیکھتے ہیں. ایکچولی ایجوکیشن کا مقصد اسٹوڈنٹس کو زیادہ سے زیادہ ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں انوالو کرنا ہے, اس لیے ہم فوکس کرتے ہیں اسٹوڈنٹ سینٹرڈ میتھڈس کو. اور یہ اسٹوڈنٹ سینٹر میتھڈس میں ایکٹیویٹی میتھڈ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی انوالومنٹ پر بیس کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ایکٹیویٹیز کے تھرو ایجوکیٹ کیا جائے, ایکٹیویٹیز کے تھرو ان کو لرن کروایا جائے. ایجوکیشنسٹ جو ہیں وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ لرننگ تب اس وقت زیادہ افیکٹو ہو جاتی ہے, زیادہ پر اثر ہو جاتی ہے جب اسٹوڈنٹس اپنے لرننگ پروسیس میں انوالو ہوتے ہیں. ایکچولی ایکٹیویٹی میتھڈ جو ہے اس کی نیچر بیس کرتی ہے کنفیوشیس کی سینگ پر. کنفیوشیس کا کہنا تھا کہ جی آئی ہیئر اینڈ آئی فارگیٹ, اگر میں سنوں گا تو میں بھول جاؤں گا. آئی سی اینڈ آئی ریممبر, میں دیکھتا ہوں اور میں یاد رکھتا ہوں. آئی ڈو اینڈ آئی انڈرسٹینڈ, میں کام کروں گا تو میں اس کو انڈرسٹینڈ کر پاؤں گا. اس لیے ایجوکیشنسٹ جو ہیں وہ ایکٹیویٹی میتھڈ کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. کنفیوشیس کی سینگ بھی ایڈوکیٹ کرتی ہے ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کو. ایکٹیویٹ are meant to provide varied experience to students to facilitate acquisition of knowledge, experience, skills, and attitude. Through these activities, students are prepared to know well, to do well, and to behave well. Actually, activity method جو ہے وہ child centered approach ہے اور learning by doing اس کا مین مقصد ہے. سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ ایکٹیویٹی کیا ہے. ایکٹیویٹی از سم تھنگ یو ڈو اور جسٹ اے اسٹیٹ آف ڈوئنگ. Activities in terms of education means state of doing something that impart knowledge or skills. وہ ایسے کام جن کے کرنے سے آپ کو نالج یا پھر اسکلز حاصل ہوں, ہم ان کو ایکٹیویٹی کہتے ہیں. کوئی بھی چیز which is carried out with purpose in a social environment involving physical and mental action. کوئی بھی کام جس میں بچے کی فزیکل اور مینٹل ایکشنز انوالو ہوں اور اس کا مقصد بچے کی کگنیٹیو ڈومین کی نرشمنٹ ہو, ہم اس کو ایکٹیویٹی کہیں گے. نیڈ آف ایکٹیویٹی میتھڈ, ایکچولی ہمیں اپنے ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں ایکٹیویٹی میتھڈ کی کیوں ضرورت پڑتی ہے. اس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو انفارمیشن صرف رٹوائیں نہیں بلکہ میمورائز کروائیں, سمجھائیں, اس کو انفارمیشن یاد رہے. یہ جو اسٹیپ ہے یہ ڈسکریج کرتا ہے راٹ میمورائزیشن کو, یعنی کہ رٹے بازی کو. تو جب اسٹوڈنٹس انوالو ہوتے ہیں کسی ایکٹیویٹی میں تو وہ خود لرن کرتے ہیں. جب وہ خود لرن کرتے ہیں تو وہ ایزیلی میمورائز بھی کر سکتے ہیں. سیکنڈ ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو انکریج کریں اور انہیں انڈیپینڈنٹ لرننگ یا سیلف لرننگ کی طرف لے کر آئیں. اس وجہ سے ہم ایکٹیویٹی میتھڈ کو انوالو کرتے ہیں ان کے لرننگ پروسیس میں. چونکہ ایکٹیویٹی میتھڈ بیس کرتا ہے انویسٹیگیشن اینڈ انالائسس پر, اس لیے ہم اسٹوڈنٹس کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے کا موقع دیتے ہیں. اور انڈیپینڈنٹلی جب بچے کام کرتے ہیں تو وہ سیلف ایکچولائزیشن اور سیلف ڈائریکٹ لرننگ کے پروسیس کی طرف جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کا لرننگ پروسیس جو ہے بہت آسان ہو جاتا ہے. نہ صرف اسکول کے انوائرمنٹ میں بلکہ اسکول کے بعد بھی وہ اپنے لرننگ پروسیس کو جاری رکھ سکتے ہیں سیلف لرننگ کے تھرو. Emphasizing the relevance of educational material, جب ہم اسٹوڈنٹس کو ایکٹیویٹیز کی طرف لے کر آتے ہیں, ایکٹیویٹیز اپنے لرننگ پروسیس میں اسٹوڈنٹس کے لرننگ پروسیس میں انکلوڈ کرتے ہیں, تو ایکچولی وہ ریلیٹڈ ٹو بکش مٹیریل, ریلیٹڈ ٹو ٹیکسٹ مٹیریل ہوتی ہیں. ٹیکسٹ مٹیریل کے ساتھ ریلیونس کی وجہ سے بچے کو انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہوتا ہے کہ وہ جو پڑھ رہا ہے اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن ریئل ورلڈ میں کہاں ہے. اٹ سپورٹ سوشل ڈیولپمنٹ. جتنی بھی ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہے وہ اسٹوڈنٹس کی سوشل ڈیولپمنٹ میں
بہت اچھا کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں اسکول ایک اسمال سوشل انوائرمنٹ ہے جہاں پر ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے بچے آتے ہیں، اور جب بچے مل کر کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ایکٹیویٹیز کی ڈفرینٹ ٹائپس یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ ایکٹیویٹیز 3 طرح کی ہو سکتی ہیں: ایکسپلوریٹری یعنی کہ نالج گیٹنگ ایکٹیویٹیز، کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز جو کہ ایکسپیرئنس گیٹنگ کے لیے ہوتی ہیں، اور تھرڈ ہے ایکسپریشنل یعنی کہ پریزنٹیشن۔ یہاں پر ایکسپلوریٹری نالج گیٹنگ ایکٹیویٹیز کچھ بیان کی گئی ہیں، یہ پورشن آپ کی بک میں نہیں تھا، یہ میں نے سرچ کر کے انکلوڈ کیا ہے۔ ایکسپلوریٹری ایکٹیویٹیز وہ ہوتی ہیں جن سے نالج ملتا ہے۔ یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو بچے کی تمام سینسز کو یوز کرتی ہیں۔ بچہ ان ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو کے اپنی تمام سینسز کا بہتر طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ فار ایگزامپل اسٹوڈینٹس ول ایگزامن آبجیکٹس بائی لکنگ۔ جب بچہ آبجیکٹس کو دیکھے گا تو وہ انڈرسٹینڈ کر پائے گا کہ ان کا سائز، ان کا اسٹرکچر، ان کا ٹیکسچر، اس میں کیا ڈفرینس ہے۔ بائی ٹچنگ ود ہینڈز اینڈ ماؤتھ، لسننگ اینڈ موونگ different objects to learn about how they can influence the world around them. Students explore different sizes of objects, weight, length, texture, temperature of water. ایکچولی یہ جتنی بھی نالج گیٹنگ ایکٹیویٹیز یہاں پر بیان کی گئی ہیں، یہ ماریا مونٹیسری کے میتھڈ کے بہت قریب ترین ہے۔ ماریا مونٹیسری کا بھی یہی میتھڈ تھا کہ وہ اسٹوڈینٹس کو سینڈ ایکٹیویٹیز، واٹر ایکٹیویٹیز اور ٹمپریچر نوئنگ ایکٹیویٹیز میں انوالو رکھتی تھیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں جیسے کہ سینڈ پلے، واٹر پلے، ماڈل میکنگ، ڈو پلینگ، پینٹنگ ایٹسٹرا۔ ایکسپلوریٹری پلے از میسی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایکسپلوریٹری ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت میسی ہو سکتی ہیں، مطلب آپ ہم اپنی سمپل لینگویج استعمال کریں تو ایکسپلوریٹری ایکٹیویٹیز جو ہیں ان سے بہت سارا خلارا پڑ سکتا ہے، بہت زیادہ جو ہے میس ہو سکتا ہے، لیکن یہ بچے کی فزیکل اور مینٹل ڈیولپمنٹ کا بہت اچھا طریقہ ہے۔ کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز یا پھر ایکسپیرئنس گیٹنگ ایکٹیویٹیز۔ کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز وہ ہیں جن کو کرنے سے بچے کے ایکسپیرئنس میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ہوتی ہیں جی واچنگ، آبزرونگ، کمپیئرنگ، ڈسکرائبنگ، کوشچننگ، ڈسکسنگ، انویسٹیگیٹنگ، رپورٹنگ، کلیکٹنگ، سلیکٹنگ، ٹیسٹنگ، ٹرائنگ، لسننگ، ریڈنگ، ڈرائنگ، calculating, imitating, modeling, playing, acting, taking on roles, talking, writing about what one can see, hear, feel, taste, experimenting. یہ وہ ایکٹیویٹیز اس میں انوالو ہو سکتی ہیں، جیسے فار ایگزامپل اگر ہم کسی اپنی کلاس کو فیلڈ ٹرپ پر لے کر جائیں، زو کی سیر کروانے ہی لے جائیں، تو نیکسٹ ڈے ہم بچوں کو ایکٹیویٹی کروا سکتے ہیں کہ وہ اپنے جو کچھ انہوں نے دیکھا، فیل کیا اور جو ان کو ایکسپیرئنس ہوا اس کے بارے میں ایک پیراگراف لکھیں۔ ایکسپریشنل پریزنٹیشنل ایکٹیویٹیز، یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو بچے کو نالج ایکسپریس کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ بچہ اپنا سیکھا ہوا نالج پریزنٹ کر سکتا ہے۔ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں جیسا کہ ڈیبیٹ، چارٹ شوئنگ، میپس شوئنگ۔ بچوں کو میپ ریڈنگ سکھا کر تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ پنجاب میں یا پاکستان میں جیسی بھی ایگریکلچر کراپس ہیں، کہاں پر کس ٹائپ کی کراپس ہیں، ان کو میپ پر شو کر دیں۔ یوزلی یہ جو میپس جس کا میں ذکر کر رہی ہوں، یہ ہماری 9th 10th 8th کی بکس میں، مطالعہ پاکستان کی بکس میں، سوشل اسٹڈیز کی بکس میں یہ ہر چیپٹر کے شروع میں دیے ہوتے ہیں۔ گراف شوئنگ، اس کے علاوہ کیپنگ ویدر ریکارڈز، ہم بچوں کو ایکٹیویٹی کروا سکتے ہیں کہ وہ ان ویکیشن، ونٹر ویکیشن اور سمر ویکیشن میں ویدر ریکارڈ پریپیئر کرنے کے لیے ایک چارٹ بنا سکتے ہیں یا پھر ایک بکلیٹ بنا سکتے ہیں جس میں وہ اپنا ویدر ریکارڈ رکھیں گے ان دا فارم آف اسکریپ بک۔ ہسٹوریکل پلیس بھی بچوں کو ہم دکھا بھی سکتے ہیں اور ہم بچوں کو وہ پلے کروا بھی سکتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس کین رائٹ شارٹ نوٹ آن دیئر لائفس، بچے اپنی لائفس پر کوئی سبھی شارٹ نوٹ بھی لکھ سکتے ہیں۔ سم ایکٹیویٹیز آن دا بیسس آف ٹائپس آف ایکٹیویٹیز، یہ جتنی بھی 3 ٹائپس ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھی، نالج گیٹنگ، ایکسپیرئنس گیٹنگ اور پریزنٹیشنل ایکٹیویٹیز،
ان کے علاوہ یہ ایکٹیویٹیز بھی ہیں جو ان تینوں کیٹیگریز میں فال کرتی ہیں: لوکل سروے اینڈ ایکسکرشنز، ڈبیٹ ڈسکشن، ڈائلاگس، سمپوزیم، ہابیز، ڈرامٹائزیشن، کلبس اینڈ سوسائٹیز. جو چلڈرن کلبز ہوتے ہیں یوزلی گورنمنٹ اسکولس میں آج کل چلڈرن کلبز اور سوسائٹیز کا بہت رواج ہے. ہینڈ واشنگ کلب ہے، ڈینگی ایکٹیویٹیز کلب ہے، اس طرح کے سوسائٹیز اور کلبس بنے ہوتے ہیں. ڈرامہ کلبس بنے ہوئے ہیں، ڈرامہ سوسائٹی ہوتی ہے، بزم ادب سوسائٹی ہوتی ہے. پروجیکٹس، اس کے علاوہ ہم بچوں کو پروجیکٹس دے سکتے ہیں، کمپٹیشنس کروا سکتے ہیں، ریکریشنل کلچرل پروگرامس، سوشل سروسز اسکواڈ اور اسٹوڈنٹ سیلف گورنمنٹ کیمپینگ، رائٹنگ آف کمیونٹی بکس ان گیمس. کلاس روم ایکٹیویٹیز، کلاس میں کون سی ہم ایکٹیویٹیز کروا سکتے ہیں؟ اس سلائڈ سے پہلے جتنی بھی ہم نے ایکٹیویٹیز پڑھی تھیں وہ ان جنرل ٹرمز تھیں. ہم بچوں کو اسکول کے بعد بھی ان ایکٹیویٹیز میں انوالو کر سکتے ہیں. کلاس روم ایکٹیویٹیز کی ایگزامپلس میں ایکسپیریمنٹیشن میں ہم وہ لیتے ہیں، وہ ایکٹیویٹیز لیتے ہیں جو اسٹوڈنٹس پرفارم کریں، جیسے ایکسپیریمنٹس ہو گئے، ٹھیک ہے. ریسرچ پروجیکٹس بھی ہم کروا سکتے ہیں. کوئی ریسرچ پروجیکٹ دے سکتے ہیں، کوئی بھی ٹاپک جو ان کو ود ان ٹائم کمپلیٹ کرنا ہوگا. فیلڈ ٹرپس بھی ہو سکتے ہیں، فلمز ہو سکتی ہیں، ایجوکیشنل فلمز، ہسٹوریکل فلمز، اور کلاس روم ڈسکشنز بھی. رول آف ٹیچر ان ایکٹیویٹی میتھڈ. ایکٹیویٹی میتھڈ میں ایکچولی ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہوتی ہے، تو ٹیچر کا رول جو ہے ایز این ایکسپیرئنس گائیڈ ہوگا. وہ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرے گا، ایکٹیویٹیز میں سجیسٹ کرے گا، ایکٹیویٹیز کے لیے وہ ان کو مینٹلی پریپیئر کرے گا. اپنی تمام ایکٹیویٹی کو وہ ان بہت اچھے سسٹمیٹک وے میں پلان کرے گا. ایز اے ہیلپر، جہاں پر اسٹوڈنٹس کو ہیلپ ریکوائرڈ ہوگی ان کی ہیلپ کرے گا. ایز اے ڈائریکٹر، تمام ایکٹیویٹی کو ڈائریکٹ کرے گا. ایز اے کین آبزرور، آبزرو کرے گا تمام اسٹوڈنٹس کو. اگر کسی اسٹوڈنٹ کو ہیلپ کی ضرورت ہے یا پھر ان کو وہ پیسو ہو رہے ہیں، وہ انوالو نہیں ہو رہے، تو ان کی پرابلمس کو دور کرے گا، انہیں ایکٹیولی انوالو کرے گا. ڈیووٹیڈ فیسیلیٹیٹر، انتھوسسٹک ٹیچر، بہت جوش و خروش سے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرے گا، ایکٹیویٹی کو رن کرے گا، ٹائم کا خیال کرے گا اور سکسیزفلی کمپلیٹ کروائے گا. بینیفٹس اینڈ میرٹس آف ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ میں سب سے امپورٹنٹ بینیفٹ تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس پیسو نہیں رہتے، اسٹوڈنٹ ایکٹیولی انوالوڈ ہوتے ہیں. یہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ میتھڈالوجی ہے، اسٹوڈنٹس خود سے کام کر کے سیکھتے ہیں. لرننگ بائی ڈوئنگ اس کا بیسس میں آتا ہے. سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ کی طرف جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ بچہ انڈیپینڈنٹ لرنرس بن جاتے ہیں. گروپ لرننگ اور میوچول لرننگ کی وجہ سے بچے کانفلکٹس مینجمنٹ سیکھتے ہیں اور سوشلی ان کی نرشمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، ان کی سوشل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. کیونکہ جب بچوں نے 8-10 اسٹوڈنٹس کے گروپ میں ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے تو وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا اور ہیلپ کرنا سیکھتے ہیں. چلڈرن پارٹیسپیشن ہر اسٹیپ میں بہت ضروری ہے. اگر ٹیچر کو نظر آئے کہ کوئی بچہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو موٹیویٹ کرے اور اس کی جھجک کو دور کرے. ایویلویشن ایٹ دی اینڈ ہوتی ہے اور اس میں ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ ہمارا جو ایکٹیویٹی کروانے کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، اکارڈنگ ٹو آبجیکٹیوز ایکٹیویٹی ہوئی ہے اور سب بچوں نے انہی آبجیکٹیوز کے مطابق سیکھا ہے جو ہم نے آبجیکٹیوز رکھے تھے. اس کا سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ بھی ہے کہ راٹ لرننگ یعنی کہ رٹے بازی اس میں نہیں ہوتی، وہ ڈسکریج ہوتی ہے. اسٹوڈنٹس جب ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اپنی پڑھائی میں انٹرسٹ بھی لیتے ہیں اور وہ اسکول سے ایبسنٹ بھی نہیں رہتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم چھٹی کر لیں اور ٹیچر ایکٹیویٹی کروا دیں. مطلب اسٹوڈنٹس کا انٹرسٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اسٹوڈنٹس اپنے وے سے لرننگ کرتے ہیں، فریڈم ان کو حاصل ہوتا ہے اپنے وے سے، جو معلومات ہیں، انفارمیشن ہے، اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. چائلڈ کی کریٹیو اینڈ کمیونیکیشن اسکلز بڑھتے ہیں کیونکہ بچے اپنے لیول پر بھی اور ٹیچر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، نیو ورڈ سیکھتے ہیں اور اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان جو ڈسٹینس ہے وہ کم ہوتا ہے، بلانگنگس بڑھتی ہیں.
ڈیمیرٹس اور لمیٹیشنس اس کی یہ ہیں کہ ہر ایکٹیویٹی کو پلان کرنا آسان نہیں ہوتا. ایکٹیویٹی کو پلان کرنے کے لیے کیئرفل کنسیڈریشنس کی ضرورت ہوتی ہے. ایکٹیویٹی کو ڈیزائن کرنے سے لے کے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے اور ایویلویشن کرنے تک ایک سسٹمیٹک پروسیس ہوتا ہے، اور ہر پروسیس کے سب پارٹس پر توجہ دینی ضروری ہے. ٹائم کنزیومنگ میتھڈ ہے کیونکہ ایکٹیویٹی جب آپ رن کروائیں گے تو ایکٹیویٹی کے لیے آپ کو ٹائم بھی چاہیے ہوگا. مے بی ایکٹیویٹی اس ٹائم میں کمپلیٹ نہ ہو جتنا ٹائم آپ نے سوچا تھا، تو ایکسٹرا ٹائم بھی ریکوائرڈ ہو سکتا ہے. کچھ ٹیچرز جو ہیں وہ ایکٹیویٹیز کو برڈن فیل کرتے ہیں کیونکہ ان کو ایکٹیویٹی پلان کرنا مشکل لگتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ اتنے ٹائم میں تو ہم لوگوں نے اپنی 3 کلاسز پڑھا دینی تھیں جتنے ٹائم میں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. اس وجہ سے ادروائز یہ بہت اچھا میتھڈ ہے جس میں بچے کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ، فزیکل ڈیولپمنٹ اور کمیونیکیشن ڈیولپمنٹ. سب سے زیادہ اعتراض تب ہوتا ہے جب ہماری کلاسز جو ہے نا ان میں انرولمنٹ زیادہ ہو، مطلب کلاسز اوور کراؤڈڈ ہوں. یہ جو پرائیویٹ اسکولس ہیں وہاں پر تو ایزیلی ہم مینیج کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر 30 to 40 اسٹوڈنٹس کی ایک کلاس ہوتی ہے. لیکن گورنمنٹ اسکولس جہاں پر ایک کلاس کی انرولمنٹ جو ہے وہ 100 سے ایبو ہے، وہاں پر ایکٹیویٹی کروانا اور ایکٹیویٹی میتھڈ کو لے کر چلنا ویری مچ ڈفیکلٹ. اس کے لیے پھر ہمیں اپنے کمپینینس کی ضرورت پڑتی ہے، دوسرے ٹیچرز کی ضرورت پڑتی ہے، ان کا اسکیجول دیکھنا پڑتا ہے. انڈیویجول پروجیکٹ کی طرف آتے ہیں. انڈیویجول پروجیکٹ ہم اسٹوڈنٹس کو جب الاٹ کرتے ہیں تو ہر اسٹوڈنٹ کو اس کے انٹرسٹ کے مطابق الاٹ کیا جاتا ہے اور اس کے مطابق ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے. ہر اسٹوڈنٹ اپنے اپنے پروجیکٹ کا خود ذمہ دار ہوتا ہے. انڈیویجولی ایک دوسرے کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ نہیں کرتے، بلکہ انڈیویجولی وہ ٹیچر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اپنا کیا ہوا کام وہ ٹیچر کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور اپنے ریزلٹس دیتے ہیں. اس میں انڈیویجول پروجیکٹ میں جو سٹیپس ہیں، سب سے پہلے پروجیکٹ آؤٹ لائن. جو بھی پروجیکٹ آپ نے دینا ہے اس کا پرپز، ٹارگیٹ اور جو ریسورسز چاہیے، فزیکل، فائنینشیل، انفراسٹرکچر جو بھی آپ کو چاہیے ہوگا، اور میتھڈالوجی کس میتھڈ سے آپ پروجیکٹ کو رن کریں گے، وہ سب کا سب اسٹوڈنٹ کو بتانا اور اسٹوڈنٹ سے ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد اسیسمنٹ ہوتی ہے. ہم اس کی اسیسمنٹ چیک کرتے ہیں کہ فائنینشیل، اکنامیکل اور ہیومن ریسورسز جو ہمیں اویلیبل ہیں اس کے مطابق ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ فیزیبل ہے یا نہیں، یا پھر یہ ایک ٹائم ویسٹیج اور ریسورس ویسٹیج کی طرف چلا جائے گا. پھر اسیسمنٹ کے بعد اگر ہماری فیزیبلٹی کا لیول زیادہ ہو تو پھر ہم پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، ایگزیکیوشن کی طرف لے کے جاتے ہیں، اس کا میتھڈالوجی اڈاپٹ کرتے ہیں، پروجیکٹ کمپلیٹ کرتے ہیں. نیکسٹ آ جاتا ہے اپریزل. اس میں ہم کرٹیکلی ایگزامن کرتے ہیں پروجیکٹ کو ہر اسپیکٹ سے، اکنامیکل، فزیکل، فائنینشیل آبجیکٹ سے، فائنینشیل اسپیکٹ سے، سوشل اسپیکٹ سے، سوشو اکنامیکل ایکسپیکٹس جتنے بھی ہیں ان سے. اور اس کے بعد اینڈ پہ ہم ڈیسیژن لیتے ہیں جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں سکسیسفل اور ناٹ سکسیزفل یا فیلئر کی جو بھی ایکٹیویٹی ہے اس کی ہم اس کا لیول ڈٹرمن کرتے ہیں. گروپ پروجیکٹس میں ہم اسٹوڈنٹس کے گروپس بناتے ہیں اور اس کے گروپس بنا کر ہم اسٹوڈنٹس کو پروجیکٹ الاٹ کر دیتے ہیں. یہاں پر گروپنگ میں 2 طرح کے گروپس بنتے ہیں. ایک ہم ہوموجینس گروپس بناتے ہیں جس میں ایک ہی لیول کے اسٹوڈنٹس رکھتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر انٹرسٹ، اور ہیٹروجینس میں ہم ڈفرینٹ آئی کیو لیول کے اسٹوڈنٹس کو ایک گروپ میں لے کر آتے ہیں، یا ڈفرینٹ سوشل بیک گراؤنڈ سے اسٹوڈنٹس کو لے کر آتے ہیں، ڈفرینٹ ایتھنیسٹی کے اسٹوڈنٹس گروپ میں ایڈ کرتے ہیں تاکہ ان کی سوشل ڈیولپمنٹ بھی کی جا سکے. اس کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو پہلے ان کے ساتھ ڈسکس کیا جائے، ان کو ایلیبریٹ کیا جائے کہ گروپ پروجیکٹ کی ضرورت کیا ہے، ہم کیوں گروپ پروجیکٹ کروانا چاہتے ہیں، ہم کیوں فوکس کر رہے ہیں اس پروجیکٹ کو، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، وہ سب کے سب اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈسکس کرنا ضروری ہے. پھر گروپ پروجیکٹ سٹارٹ کرتے وقت فرسٹ اسٹیپ میں اسٹوڈنٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ میٹنگ کرنے کو کہا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی
جو اسٹرینتھ ہیں اور ویکنس ہیں اس کو ڈسکس کریں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا ریلیکس ہو جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ فیملیئر ہو جائیں۔ سیکنڈ اسٹیپ میں رولز بنائے جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس یا تو خود بھی رولز بنا سکتے ہیں یا پھر ٹیچر بھی بنا سکتے ہیں، اور یہ سیکنڈ اسٹیپ بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک رولز نہیں بنائیں گے تو ایٹ دی اینڈ یہ ہوگا کہ جو لائک اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو کام کریں گے، ایکٹیولی سارا کام کریں گے، لیکن جو ڈل اسٹوڈنٹس ہیں پھر وہ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے کیونکہ رولز نہیں ہیں، انہیں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تو رولز بنانا اور پلان کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اسٹوڈنٹس کو ان کے لیول کے مطابق ٹاسک دے دیا جائے۔ تھرڈ اسٹیپ میں فوکسنگ اور فیئرنیس، اگر کوئی پٹ فالس ہیں، پرابلمس ہیں تو ان کو ورک ڈویژن میں ہی فائنڈ آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ ورک ڈیوائڈ کریں اسٹوڈنٹس کی کیپیسٹی کے مطابق اور ان سے فیڈ بیک بھی لیں۔ ہولڈنگ گڈ میٹنگس، اپنے پروجیکٹ کو رن کرتے وقت اس کی پروگریس چیک کرنے کے لیے گروپ میٹنگز کرتے رہیں تاکہ کس اسٹوڈنٹ نے کتنا کام کیا اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہو۔ گروپ پروجیکٹس میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہاں پر مینشن کی ہوئی ہیں۔ کانفلکٹ کین بی این ایکسٹینشن آف کریٹیوٹی، کانفلکٹ جو ہیں وہ ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر گروپ میں ہوتے ہیں، لیکن ان کو مینیج کرنا اور کوآپریشن اور کولیبوریشن سے اپنے پروجیکٹ کو رن کرنا بہت ضروری ہے۔ اس بارے میں اسٹوڈنٹس کو ہر پوائنٹ پر گائیڈ کرنا لازمی ہوگا۔ ٹو میجر آبجیکٹیوز آف گروپ پروجیکٹ دو ہیں، واٹ از لرنڈ اینڈ واٹ از پروڈیوسڈ۔ واٹ از پروڈیوسڈ میں ہم پوری کی پوری پروجیکٹ رپورٹ جو ہے وہ لکھ کر دیتے ہیں۔ جنرلی ریسرچ پروجیکٹ کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ریسرچ از اے کویسٹ آف نالج، ریسرچ میں ہم ایک سسٹمیٹک اور سائنٹیفک اپروچ اڈاپٹ کرتے ہیں، اس کے مطابق ہم اپنے پروجیکٹ کو لے کے چلتے ہیں۔ ریسرچ پروجیکٹ یوزلی ریوالو اراؤنڈ فالوئنگ تھری کویسچنز، وٹ ڈو یو پلان ٹو اکمپلش، آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، وائی ڈو یو وانٹ ٹو ڈو اٹ، آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں، ہاؤ آر یو ڈوئنگ ٹو ڈو اٹ، اور آپ یہ کیسے کر رہے ہیں۔ واٹ کا مطلب انٹروڈکشن ہے، اور وائی ڈو یو وانٹ ٹو ڈو اٹ اس میں آبجیکٹیوز آ جاتے ہیں، ہاؤ آر یو ڈوئنگ اس میں میتھڈالوجی آ جاتی ہے۔ ریسرچ پروجیکٹس کی کچھ ایگزامپلس یہاں دی ہوئی ہیں جو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو الاٹ کر سکتے ہیں۔ ایکیڈیمک ریسرچ پروجیکٹس میں سوشل ریسرچ اور سائنٹیفک ریسرچ پروجیکٹس دونوں ہو سکتے ہیں، اور کمرشل میں ہم سیلز، گرانٹ، بزنس فنڈنگ یا پھر مارکیٹنگ سے مارکیٹ میں کیا ٹرینڈ چل رہا ہے، کس چیز کی سیل زیادہ ہے اور کیوں، اس بارے میں بھی پروجیکٹس دے سکتے ہیں۔ ریسرچ پروسیس میں جو بیسک سٹیپس ہیں، سب سے پہلے سلیکشن آف پرابلم کو سینس کرنا، اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا، اس کے بعد اسٹیٹمنٹ بنانا۔ اسٹیٹمنٹ جب ہم بنائیں گے تو ہم کلیئرلی اس کو ایک ریڈیبل فارم میں لکھیں گے اور اس میں ویریبلس انکلوڈ کریں گے۔ فار ایگزامپل ویریبلس سے مراد یہ ہے کہ ویریبلس دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹ اور ایک ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹ۔ ڈیپینڈنٹ وہ ہوتے ہیں جس پر پرابلم اثر انداز ہو رہی ہو، اور انڈیپینڈنٹ وہ ہوتے ہیں جو پرابلم کاز کر رہے ہوں۔ اس کی میں آپ کو اگزامپل اس طرح سے دوں گی کہ فار ایگزامپل آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ میتھ ٹیچر کی ٹیچنگ میتھڈالوجی کا اثر اسٹوڈنٹس کی اچیومنٹ پر، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر دو ویریبلس ہیں، میتھ ٹیچر ٹیچنگ میتھڈالوجی اور اسٹوڈنٹس اچیومنٹ، ان کو اپنی اسٹیٹمنٹ میں شو کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کو ریفریز کرنے کے بعد ہم نیکسٹ اسٹیپ پر موو کر جاتے ہیں۔ آئیڈینٹیفیکیشن آف ڈیٹا میں دو طرح کا ڈیٹا ہوتا ہے، کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو۔ کوالیٹیٹیو جو ہے وہ اس میں صرف اور صرف تھیوریٹیکل ورک ہوتا ہے، اور کوانٹیٹیو میں نومیریکل کیلکولیشنز ہوتی ہیں، اس میں کیلکولیشنز کرتے ہیں۔ سلیکشن کی پھر نیکسٹ اسٹیپ ہے سلیکشن اور ڈیولپمنٹ آف ٹولز۔ اس میں جب ہم ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیٹا کلیکشن کے لیے ہم ٹول ڈیزائن کرتے ہیں۔ ٹولز بہت طرح کے ہو سکتے ہیں، آبزرویشن بھی ہو سکتا ہے، اور کویسچن ایئر، انٹرویوز، سائیکولوجیکل ٹیسٹ، ریٹنگ اسکیلز، اسکیجولز، ایٹیٹیوڈ اسکیلز جو ہیں وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں، اس کو چیک کرنے کے لیے۔ جو بھی آپ کا اپروپریٹ ٹول ہو
اس کو ڈیزائن کرنے کے بعد پھر ہم سیمپل سلیکٹ کرتے ہیں. سیمپل وہ گروپ آف پیپل ہوتے ہیں جن پر ہم نے اپنی ریسرچ کرنی ہو. ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں ٹول کے ذریعے. ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں, ڈیٹا کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. اگر تو کوالٹیٹیو کی طرف آپ جا رہے ہیں, تھیوریٹیکل ورک کر رہے ہیں, صرف اور صرف تھیوریٹیکل ورک اور اس میں کیلکولیشن انوالو نہیں ہے, تو آپ انالیسس کریں گے. اور اگر آپ کوانٹیٹیو کر رہے ہیں تو آپ انٹرپریٹیشن کریں گے. انٹرپریٹیشن آف ڈیٹا کے بعد ہم اپنی ریسرچ رپورٹ کو رائٹ کرتے ہیں, اور اس کے لیے پریفرڈ اسٹائل جو ہے وہ اے پی اے اسٹائل کنسیڈر کیا جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ اسٹوڈنٹس. اللہ حافظ.